اور اس کے بعد جو ہے چوتھا آمین کہنا. نماز کے اندر آمین کہنا، ولا الضالین کے بعد آمین کہنا، یہ بھی مبتلات نماز ہے. مبتلات نماز ہے. یہاں پر بھی وہی شرط ہے جو عمدن جان بوجھ کے. نماز باطل ہے اگر جان بوجھ کے آمین کہے تو، ولا الضالین کے بعد اگر ہم آمین کہیں گے ہماری نماز باطل ہے، جان بوجھ کے ہو تو. پھر وہی بات ہے، اگر تقیہ کے لیے تقیہ کی وجہ سے اس نے آمین کہا، یا تو غلطی سے بھولے سے زبان کے اوپر آمین کا لفظ آیا، نماز باطل نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے خواہ آمین کہتے ہیں تو نماز باطل ہے. یہ آمین نماز کو باطل کرنے والے الفاظ میں شامل ہے. اب وہ مجتہدی بتا دیں گے. وہ ایک تو وجہ تو یہ بھی ہے کہ لفظ آمین غیر قرآنی الفاظ ہے، قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو آمین نہیں ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ آمین کا معنی ہے قبول کر لو. آمین اپنا معنی نہیں دیتا ہے، ایک معنی زبردستی اس کے اندر دیا جاتا ہے. آمین یا رب العالمین قبول کرو. آمین بھی عربی ہے، قبول بھی عربی ہے. ایک لفظ کوئی اور معنی دے رہا ہے تو وہ وہی الفاظ استعمال چھوڑ کے کسی اور لفظ کو جس کا خود کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، کوئی دوسرا معنی دیتا ہے، محمل لفظ ہے، کسی اور کا معنی دیتا ہے. یہ الفاظ جو قرآنی نہیں ہے وہ نماز کے اندر نہیں آنا چاہیے. دوسرا حکم شریعت ہے کہ آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ولا الضالین کے بعد چاہے نماز جماعت ہو، چاہے نماز فرادہ ہو، چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، ولا الضالین کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. ہم ابتدا شکل جماعت ہے، الحم خود پڑھتے ہیں، سورہ ہم پڑھتے ہیں، جماعت کی شکل ہے، خود جماعت کے اندر ہم شریک نہیں ہوتے ہیں تو وہ پڑھتا رہے، اس میں کیا فرق پڑے گا ہمیں جب ہم 100% اقتدا ہم نہیں کرتے ان کی. ہم الحم سورہ پڑھ کے باقی سنتے ہیں قرات کو، تو اس صورت میں خاص طور پر کعبہ کے اندر تو صفیں بھی صحیح نہیں ہوتی. امام کعبہ سے دور ہے، میں بالکل اس سے زیادہ کعبہ کے نزدیک ہوں، امام وہاں ہے، میں اس کے مقابلے میں ہوں، تو شرائط جماعت وہاں پہ صرف نہیں آتی ہے. اللہ بالکل امام کے پیچھے ہے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال امام جو ہے وہ اگر جو ہے وہ غیر مومن ہے، اگر وہ آمین کہتا ہے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم فرادہ کی نیت سے الحم سورہ خود پڑھتے ہیں. جماعت کی شکل ہے.